آپ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ یعنی وہاں پہ میں دیکھتا ہوں دوسری سیاسی جماعتوں میں تو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس نے ہمارے لیڈر کے خلاف بات کی ہے تو لوگ اس کو صحافی کو اس اینکر کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ لوگ اپنے کارکن سے کیا کہتے ہیں اگر کوئی مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تنقید کر رہا ہے؟ دیکھیں فرو بھائی, ایک بات تو ہے, آپ نظم میں جب کسی ساتھی کو لے آتے ہیں تو آپ کی بنیادی جو ہے وہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں. ٹھیک ہے. بغیر تربیت کے کسی سیاسی کارکن سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جو میچورٹی کا لیول جو ہے وہ اوپر ہے وہ نیچے بھی ہوگا. تو یہ آپ جب تربیتی نظام سے آپ اس کو گزارتے ہیں تب جا کر وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹیئر سے گزر کر دوسرے ٹیئر میں جاتی ہیں, پھر اس سے اگلے ٹیئر میں جاتی ہیں, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن آپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے؟ کبھی بھی نہیں, بلکہ ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہمارا مولانا صاحب کے اس حوالے سے ہم جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جو سیمینارز ہوئے ہیں, ہمارے تربیتی کنونشنز ہوئے ہیں, آپ ان کی تقاریر اٹھا لیں کہ جی یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گالی کا جواب گالی کے ساتھ. اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر آپ نے شائستہ انداز میں بات کرنی ہے, دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر میرا قائد جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے, میرے قائد کے ہاں وہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا کہ حکومت بھی وہاں موجود, اپوزیشن بھی وہاں موجود, وہ لوگ بھی وہاں موجود جنہوں نے ساری زندگی ان کو گالیاں دی, لیکن کبھی ان کے پیشانی پر, ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی. یہ اگر میرے لیڈر کا, اگر میں نے یہ وہ کرنا ہے کہ میں نے ان کو فالو کرنا ہے, اگر میں نے ان کو سیاسی میدان میں اپنا لیڈر مانا ہے, میں ان کو فالو کر رہا ہوں, تو پھر میں نے ان کے عمل کو بھی فالو کرنا ہے. اگر وہ اپنے مخالف کے لیے ان کے ہاں اتنی وسعت اور گنجائش ہے تو آپ کے کارکن کے ہاں بھی اتنی ہونی چاہیے. پھر ہونی چاہیے. ہم قطعاً جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کریں گے, اور کر بھی رہے ہیں. اور پاکستان کی اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی کریں, وہ بھی کریں. اگر بری بات کہے, یہ ایک چیز ہے کہ 100% کنٹرول آپ کہیں بھی ممکن نہیں ہے. تو اگر کہیں ایسی ہمارے کسی کارکن سے, کسی صحافی کے حوالے سے, کسی سیاسی جماعت کے اور سیاسی جماعت کے کارکن کو اس طرح کی شکایت ہو, یقینی طور پر ہم معذرت کریں گے ان سے, کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ تربیت اور بہت زیادہ نظم اور بہت زیادہ کوشش کے بعد بھی 100% پر آپ قادر نہیں ہو سکتے کہ آپ ان کو جو ہے اس طرح. اچھا, میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ خود بھی آپ کا فوکس ہو گیا, پارٹی کا بھی ہو گیا, تنظیم سازی بھی آپ اس لیول پہ لے گئے, پھر آپ نے یہ بڑا حیران کن نمبر دیا مجھے کہ 9000 صرف سندھ کے وہ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کے آپ کہہ لیں تھوڑے بہت ماہر ہو گئے, یعنی استعمال اسے اچھے انداز سے کرنے والے. اب آپ یہ تو مولانا فضل الرحمان خود ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں, کوئی فیس بک, ایکس, یہ وہ, اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی, وہ استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ان کے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں جی, تو اس پہ اس وقت ٹویٹ ہوتی ہے یا اس کو اس وقت استعمال میں لایا جاتا ہے جب ان کی ہدایات آ جاتی ہیں کہ میری طرف سے یہ چیز جاری کرنی ہے. باقی جماعت کا جو ہے اپنا ایک نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ مخصوص اوقات میں کسی خاص ایشو پر ان کی ہدایت آ جاتی ہے, اور پھر وہ بتاتے ہیں ان جو کچھ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آ رہا ہوتا ہے, یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ٹائپ کوئی اور کر رہا ہو لیکن پوسٹ کوئی اور کر رہا ہو لیکن وہی کروا رہے ہیں, اور اس کا مطلب وہ خود دیکھتے بھی اپنے اکاؤنٹ. جی بالکل دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, ہم چھوٹے بھی ہیں, ہم کارکن بھی ہیں. آپ یقین کریں کہ میں ڈیجیٹل میڈیا کا ایک ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اور واٹس ایپ, اس پہ شاید کارکنوں کے ساتھ 20% بھی رابطہ نہ ہو, مجھ سے کوئی 4 گنا زیادہ رابطہ ان کا براہ راست خود ہوتا ہے مولانا صاحب. اور ایسا عجیب وہ ہوتا ہے کہ روز ان کی طرف سے ہمیں ایک میسج فارورڈ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, یہ فلاں کا میسج. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ میسج تو میرے پاس بھی آیا تھا, میں نے تو اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ میں اس پہ, لیکن آپ دیکھیں ان کو پہنچا بھی, جو ہے اسے دیکھتے بھی ہیں اور آگے بھی, پھر آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں, تو بڑا اس کو کینلی آبزرو کرتے ہیں اس کو. میں تو مولانا کے جب لاہور تشریف لائیں اکثر مجھے ناشتوں میں بھی موقع ملا, اور پھر میں آپ کے گھر تک بھی گیا مولانا کے انٹرویو کرنے, اور آگے بھی وزیرستان تک بھی سفر کرنے کا موقع ملا. تو ان کی جو جی بالکل, میں آپ سے حالات بھی پوچھوں گا کہ اب حالات کیا ہیں وہاں پہ ڈیرہ میں اور اس بیلٹ میں. یہ مولانا کیسے ہیں, یعنی نجی جو محافل میں اس میں تو کہہ کے لگ رہے ہوتے ہیں اور بے تکلفی ہوتی ہے وہ,
اپنے بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ بہت شفیق ہیں. مطلب ہم یہ لیوریج بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں. مطلب پہلا تو یہ ہے کہ یہ والد ہیں، تو والد کا جو احترام ہے وہ تو ہمیشہ ملحوظ خاطر ہوتا ہے، تو وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ چاہیں نا جی کسی مطلب اس وقت کا جو موقع محل ہوتا ہے، اس موقع محل کے حساب سے وہ آپ ان کو دیکھ کے بات نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسی گپ شپ لگا رہے ہوں گے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جی. تو موقع محل کی مناسبت سے ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ ڈھلتا رہتا ہے. اب آپ ان کو جس طرح آپ نے دیکھا اپنے محفل میں گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو جو گپ شپ ان کا جو مزاج ہے وہ اور طرح کا ہوگا. وہ اسلام آباد میں کسی محفل میں بیٹھیں گے تو ان کا اور طرح کا ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ بہت شفیق ہیں، اور دونوں اس میں بھی بھائی کی حیثیت سے بھی اور ایک والد کی حیثیت سے بھی ہم دونوں انجوائے کرتے ہیں، اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں.